الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خطہ اور ایک آزاد زمین، اس کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ 1857 سے 1947 تک ایک طویل صبر آزما جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وطن عزیز کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے۔ 1857 سے 1947 تک ایک طویل اور صبر آزما جنگ، جس کے لیے مسلمانوں نے بے مثال قربانیاں دی، لاکھوں خاندانوں نے ترک وطن کی صحبتیں برداشت کی، اور اس خصوصیت کے ساتھ تحریک پاکستان میں گلی گلی میں بچوں کی زبان پر یہ کلمہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقدس نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ اس وطن کی آزادی کے پیچھے لاکھوں لوگوں کا خون اور قربانیاں ہیں، اور وہ آزادی محض ایک آزادی کی نسبت سے نہیں تھی کہ ایک آزاد زمین مل جائے، بلکہ جو کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جس انداز کی زندگی ہے، اگر آزادی کا مقصد محض ایک سرزمین مل کر کافروں کے بجائے مسلمان سرمایہ دار ہو جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں غیر معمولی دولت آ جائے، اور ایک چھوٹے سے طبقے کے اندر معاشی ترقی آ جائے، اور وہاں ظلم و ستم ویسی ہی ہو جیسے کفرستان میں تھا، سود خوری اور رشوت خوری ویسی ہی ہو جیسے کفرستان میں تھا، وہ ناانصافیاں اور بد اخلاقیاں اور اخلاق کی تباہی کے نقشے وہی جو کفار کے ہاں تھے، تو میرے عزیزو، مسلمان ماؤں نے، بہنوں نے اپنی عزت اور آبرو کی قربانی اس لیے نہیں دی، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں تھی۔ ہندوؤں سے مسلمان الگ ہوا، تحریک پاکستان
چلی کہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم اسلام اور اس مسلمانوں کی بالادستی نہیں قائم کر پائیں گے. ہم اللہ کے قوانین کو آزادی کے ساتھ اس کا نفاذ، وہ زندگی جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے اس پر عمل کرنا آزادی کے ساتھ، وہ ہندوؤں کے ساتھ ممکن نہیں ہے. وہاں ناچ گانا تو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. اگر مخلوط نظامی زندگی تعلیم وہ ہندوستان میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. سود اور رشوت خوری وہاں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. بے دینی اور لا مذہبیت وہاں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اور خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں بھی اگر وہی سود خوری، وہی رشوت خوری، وہی نا انصافیاں اور وہی دین سے بیزاری اور الہات اور بے دینی کو کھلی چھوٹ جو چاہے مسلمانوں کے اخلاق تباہ کر دے، یہ تو ہندوستان میں بھی تھا. میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں یہ ملک 1947 کی صرف تحریک پاکستان نہیں، 1857 سے لے کر اس کا نتیجہ پھر تحریک پاکستان کی شکل میں آیا اور اللہ نے یہ پیارا وطن عطا فرمایا. لیکن یہ آزادی ایک بڑے مقصد کے لیے تھی، ایک بڑے مقصد کے لیے تھی کہ یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، جہاں ہر شخص کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ہر شخص کے حقوق کا تحفظ ہوگا. لیکن اس آزادی کی فضا میں ہم اپنی قوم کو ایک یہ شعور بھی نہ دے سکے کہ وہ کم از کم اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکے. ہم ان 8 دہائیوں میں اپنی قوم کی وہ تعلیم اور تربیت بھی نہ کر پائے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، یہ شعور بھی نہ دے سکے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 8 دہائیاں گزر گئی ہیں، آج اس وطن عزیز کا وجود زخمی زخمی ہے. اس کے جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو چکا اور بقیہ حصہ زخموں سے چور ہے. کیا اس آزادی کی نعمت کی قدردانی یہی تھی؟ 8 دہائیوں میں ہم نے اس کی نعمت کی یہی قدر کی ہے. کہاں یہ وطن عزیز جب آزاد ہو رہا تھا تو یہ پوری قوم متحد تھی ایک مقصد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری قوم اس پر متحد تھی. اور آج طرح طرح کی بولیاں ہیں، عصبیت ہے، لسانیت ہے، فرقہ واریت ہے، نہ جانے سیاسی انتہا پسندی ہے. اس کا رہا سہا حصہ بھی زخموں سے چور ہے. میرے عزیزو، یہ جو ٹوٹی پھوٹی آزادی ہے ہمیں اس کی بھی قدر کرنی ہے، لیکن ہماری منزل تو آگے کی تھی. میں عرض کر رہا ہوں یہ جیسی کیسی آزادی ہے،
یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن اس وطن عزیز کی آزادی کی منزل یہ نہ تھی. ہم جس انداز سے آزادی کا جشن مسرت، جس کھوکھلے انداز میں، جس سطحی انداز میں مناتے ہیں، نہ ماضی کا احتساب، نہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا جائزہ، اور نہ اپنی منزل سامنے. بلکہ ہم نے تو آج آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ آزادی کے دن ہم نے اسلام سے بالکل آزاد رہنا ہے. اسلام عام طور پہ جشنوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن جہاں اجازت بھی دیتا ہے تو وہاں سلیقہ بھی بتاتا ہے. وہاں کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جائزہ لو کہ اس نعمت کی تم نے قدر کتنی کی ہے. شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لو اور آئندہ کے لیے عزم کرو. اسلام میں تہوار ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کیا سبق ملتا ہے؟ سبحان اللہ، شکرانے کے نفل نماز پڑھ لو، اپنی خوشی کا آغاز یوں کر لو. اور ہم نے تو سمجھ لیا ناچ گانے کا نام جشن ہے. اقبال کہا کرتے تھے، عجیب بات کیا کرتے تھے، آؤ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. آؤ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. اس وطن عزیز کے مصور کیا کہنے لگے؟ آؤ میں تجھ کو بتاؤں، اپنی قوم کا زوال اور عروج کی کہانی سناؤں، مسلمانوں کی تاریخ کا عروج اور زوال بتاؤں. شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنے وطن کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے نظام کی حفاظت کے لیے تیر اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھے، تو یہ اس امت کا عروج تھا. اور فرمایا اس کی پستی اور ذلت کیا ہے؟ طاؤس و رباب آخر. اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ جائے، طبلہ، سرنگی، ناچ گانا اس قوم کی پستی ہے اور اس قوم کی اخلاق کا زوال ہے. کہاں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں اس وطن کے لیے؟ اس ملک کے لیے قربانیاں. کوئی ایسا ہو جس کی عمر 90 سال ہو، جس کی عمر 85 سال ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ جب اس ملک کی آزادی کی بات چل رہی تھی تو ہر طرف ایک ہی آواز تھی کہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ اس کی خاطر حاصل کرنا، تاکہ آزادی کے ساتھ مسلمان اللہ کے حکموں کو نفاذ کر سکے اور اپنی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق ڈال سکے. یہ مقصد. آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، پوری اسلامی تاریخ، جب بھی کسی ملک نے، کسی قوم نے اس آزادی کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اللہ تعالی نے اس سے آزادی کی برکتیں اٹھا لی. آج کون سا شعبہ ایسا ہے اور کس شعبے کے لوگ ایسے ہیں جو اس آزادی سے مطمئن نظر آتے؟ مایوسی. آپ کا پڑھا لکھا نوجوان، آپ کی باصلاحیت نوجوان، آپ کے پاس ہونے والی قابلیت اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. آپ کا سرمایہ دار
یہاں سرمایہ رکھنا نہیں چاہتا. غریب تو غریب چھوڑیے، اس کتنے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا. مظلوم کو تو چھوڑیے، اسے عدالتوں میں انصاف ملنا ناممکن ہو گیا. کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اس آزادی کی برکات پر مطمئن ہو. اس نعمت کی ناقدری میں اور اس کی تقسیم میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے. ہم کہہ دیں کہ چند لوگوں نے یہ ملک خراب کر دیا اور زخمی اس کا وجود کر دیا، ایک طبقہ نہیں، بلکہ قومی سطح پہ من حیث القوم ہم صحیح شعور سے محروم ہو گئے. من حیث القوم ہمیں اچھے اور برائی کی تمیز نہ رہی. جو بھی سطحی آواز نعرے لگاتا ہے اسے اچھے خاصے زندہ باد کے پیروکار مل جاتے. شعور نہ رہا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. جب تک کسی معاشرے میں برائی سے نفرت اور برائی کو مٹانے کا عزم اور جذبہ نہ ہو، وہ حقیقی معنی میں آزادی کی مسرت حاصل نہیں کر پاتا. برائی نہیں ہے. اللہ کریم نے ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی سلطنت، اس کی جو ذمہ داریاں بتائی ہیں اس میں یہ ذمہ داری بنیادی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب تمہیں اللہ زمین پہ اقتدار دے دے، اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، اسلامی ملک اور مسلمان قوم، اس کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. اور یہ شعور بنیادی ہے برائی اور اچھائی کا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تمہیں اقتدار دے دے، ایک اسلامی سلطنت مل جائے، یہ اللہ کی بات ہے. قرآن مجید میں ہے، سورہ حج میں ہے. موقع ملے تو پڑھیے گا کہ مسلمانوں کی حکومتیں اور ان کی ذمہ داریاں اللہ نے خود بتائی ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، جب تمہیں زمین پہ اقتدار ملے تو پھر کیا کرو؟ اقاموا الصلاۃ، پورے ملک میں نظام صلاۃ قائم کرو. اس لیے کہ تربیت کی سب سے بنیادی اصول نماز ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں اسے پابند کر دو. اس لیے کہ اس کی شرافت، اس کی انسانیت، اس کی اخلاقیات، اس کی بنیاد یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے جس پر اس کی تربیت کی عمارت کھڑی ہوگی. فرمایا اپنی قوم میں تربیت کرنا چاہتے ہو، نماز کو عام کر دو، نماز کا نظام بنا دو. اس پورے ماحول میں کسی کے لیے بے نمازی رہنا مشکل ہو جائے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام کہ آپ کے ملک میں کوئی غریب، کوئی ضرورت مند رہے ہی نہیں. نظام زکوٰۃ. اور دوسری بات وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، ایک انسان اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دے، برائیوں کی حوصلہ شکنی کرے، برائیوں پر سزائیں جاری کرے، تعزیرات ہوں. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کو فروغ دے. تو ظاہر پہلی درجے کا تو شعور ہے نا کہ برائی اور اچھائی کا شعور پیدا ہو جائے. یہ آزادی کی سب سے بڑی ضرورت تھی، لیکن آج 8 دہائیاں ہونے کو ہیں، ہم اس شعور سے بھی محروم ہو گئے.
ہم اس بنیادی تربیت بھی اپنی نئی نسل کو نہیں دے سکے کہ وہ پہچان سکے کہ اچھائی اور برائی ہے کیا، اچھا کون ہے، برا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ایسی بے شعور قوم اکٹھی ہو جائے گی تو پھر ڈر لگتا ہے کہ باہر کا فتنہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا داخلی فتنے خطرناک ہوتے، اس لیے کہ داخلی کمزوریاں ملک کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں، اور باہر کا دشمن تبھی فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جائیں، جب آپ کے اندر ناانصافیاں شروع ہو جائیں، ظلم شروع ہو جائے۔ بس اوقات باہر کا فتنہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اندرونی داخلی فتنے خطرناک ہوتے ہیں، وہ ملک کو دیمک کی طرح کھائے جاتے ہیں۔ اور آج اپنے ملک کے حالات دیکھیے، وہ ہم اندر سے کھائے جا رہے ہیں، ہمیں اندر سے دیمک لگ رہی ہے، تبھی باہر کا دشمن فائدہ اٹھاتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی نے وطن عزیز کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، مانا کہ اب یہ لنگڑی لولی آزادی ہے، لیکن خدا کے لیے اس کی بھی قدر کیجئے، اور اس آزادی کے لیے جو اپنے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اسے سامنے رکھ کر ہر شخص اپنے فرائض دیکھے کہ میں اس وطن عزیز کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور میں نے اپنے اس ملک کو آج تک کیا دیا ہے، اور میں اپنے دائرے میں رہ کر اس ملک کے وجود کی اور اس کی بقا کی اور اس کے استحکام کی اور اس کی ترقی میں کہاں حصہ ڈال سکتا ہوں، یہ اس نعمت کا فرضیہ ہم سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیشہ اسے شاد باد رکھے، ترقی دے، اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب